الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 18 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال با کمال لازوال میں دعا التماس ہے کہ رب کریم مجھے محض اپنی رضا کے لیے حق بات کرنے اور طرفین کو سمجھ کر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج تیسری نشست ہے نماز کے متعلق۔ پہلی نشست میں ہم نے اہمیت نماز کے متعلق چند گزارشات پیش کی تھی۔ دوسری نشست میں نماز کے فرائض، شرائط اور تکبیر تحریمہ کے متعلق چند باتیں ذکر کی تھیں۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس تکبیر کے بعد نمازی پر بہت سارے کام حرام ہو جاتے ہیں جو نماز سے پہلے اس کے لیے حلال تھے۔ مثلا جب وہ نماز میں نہیں تھا تو باتیں کر سکتا تھا، کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، چل سکتا تھا، پھر سکتا تھا، لیٹ سکتا تھا، لیکن اب نماز میں داخل ہونے کے بعد اس پر وہ بہت سارے کام حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے اس پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا ہے۔ ثنا کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو، اس لیے اب نماز کی ابتدا میں اللہ کی تعریف ہوگی، اور ثنا کے اندر 5 جملے ہیں۔ نمازی نماز میں کھڑا ہو کر 5 اعلان کرتا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ نمازی نماز میں کھڑے ہو کر اپنے اللہ سے 5 وعدے کر رہا ہے، اور جو بندہ وعدہ کر کے وعدے کے خلاف کرے وہ منافق ہوتا ہے۔ ایک وعدہ
ہم کسی انسان سے کرتے ہیں، اس وعدے کے خلاف کرنا بھی گناہ ہے۔ ایک وعدہ ہم اپنے دوست عزیزوں سے کرتے ہیں، اس کے خلاف کرنا بھی گناہ ہے۔ لیکن یہ تو وہ وعدہ ہے کہ جو وعدہ ہم اپنے رب سے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر نماز کے اندر غور کیا جائے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلا اعلان نمازی کہتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ رکوع میں جاتا ہے وہاں کہتا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظیم رب۔ سجدے میں جاتا ہے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا اعلی رب۔ سواری پہ بیٹھتا ہے کہتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو میرے کنٹرول میں کر دیا ہے، وگرنہ میں تو اسے کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ جگہ جگہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دو کلمے خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اور لوگوں دو کلمے زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، اللہ کے ترازو میں ان کا بڑا وزن ہے۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے میرے بھائی سمجھ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے، خیال کر ذرا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ نمازی نماز میں کہتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ سوچ تو صحیح نا، میرے کپڑے پاک ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کپڑے نجاست سے پاک ہیں۔ میرا بدن پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بدن نجاست سے پاک ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں ہم اے اللہ تو پاک ہے، تو اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ آپ قرآن دیکھنا، قرآن کہتا ہے لوگوں اللہ پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جن جن ہستیوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، کبھی نبیوں کو شریک بناتے ہو، کبھی ولیوں کو شریک بناتے ہو، کبھی ود سوا یغوث یعوق نصر کو شریک بناتے ہو، کبھی لات منات عزا کو شریک بناتے ہو، کبھی پیران پیر عبد القادر جیلانی کو شریک بناتے ہو، کبھی جنات کو شریک بناتے ہو، کبھی فرشتوں کو شریک بناتے ہو۔ سبحانک اللہم، نمازی نماز میں اقرار کرتا ہے اے اللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ تو شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا قرآن میں کئی مقامات پر، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ کہتے ہیں عیسائیوں نے کہا عیسیٰ کو اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ اب اللہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا سبحانہ، او لوگو عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، عزیر اللہ کا بیٹا نہیں۔ عیسیٰ اللہ کا نبی ضرور ہے، پیارا ضرور ہے، لیکن اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ عزیر اللہ کا نبی ضرور ہے، پیارا ضرور ہے، لیکن عزیر اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ سبحانہ
وہ اللہ تو بیٹوں سے پاک ہے، وہ اللہ تو اولاد سے پاک ہے، وہ اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، اسے اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہو الغنی، وہ بے پرواہ ہے۔ اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو بوڑھا ہو کے اولاد کا محتاج ہو جائے، وہ تو بے پرواہ ہے، اسے اولاد کی کیا ضرورت؟ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جو سوچتا ہے اولاد جوان ہو کے مجھے کما کے دے گی، اسے کیا ضرورت اولاد کی؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں کا ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے ہر دور کے مشرک میں اللہ کے سوا کبھی قبروں کی عبادت کرتے ہیں، کبھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، کبھی سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتے ہیں۔ سن لو لوگو، میرے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا یضرہم ولا ینفعہم، وہ تمہیں رتی برابر نقصان بھی نہیں دے سکتے، تمہیں رتی برابر نفع بھی نہیں دے سکتے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے مکے کے مشرکوں کا عقیدہ، مکے کے مشرک کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ابراہیم کا ہم نے بت بنایا ہوا ہے، لیکن ہم ابراہیم کو خالق نہیں کہتے، مالک نہیں کہتے، رازق نہیں کہتے، مشکل کشا حاجت روا نہیں کہتے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کا پیارا ہے۔ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ابراہیم کی موڑتا نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ابراہیم کی موڑتا نہیں۔ ابراہیم اللہ کے دربار میں ہمارا سفارشی ہے۔ یہ مکے کے کافروں کا عقیدہ تھا۔ آج کے مشرک کا بھی یہی عقیدہ ہے، استشفاء کا عقیدہ۔ آج کا مشرک بھی کہتا ہے بادشاہو یہ ہمارے ہیلے وسیلے ہیں، اللہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار یہ بات مت کرنا، میرے سوا کسی اور کی عبادت مت کرنا، یہ مت کہنا کہ اللہ کے دربار میں میرے سفارشی ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، اس لیے کہ اگر یہ بات کہو گے تو شرک ہو جائے گا، اور سبحانہ وہ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قیامت کے دن بلائے گا، سورہ مائدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا، اے عیسیٰ، یہ عیسائی جو ہیں یہ لوگوں کو کہتے رہے کہ ہم جو عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، ہمیں اس بات کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ مشرک کی یہ عادت تھی ہے اور رہے گی کہ جب اللہ کے نیک بندے دنیا میں زندہ ہوتے ہیں، مشرک ان کو گالیاں دیتا ہے، انہیں پتھر مارتا ہے، لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی قبروں پہ درگاہ بنا کے ان کے نام پہ کاروبار شروع کر دیتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا انہیں مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھو؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عدالت میں کانپ رہے ہوں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ بیٹا مریم کا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ،
اے عیسیٰ بیٹا مریم کا، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی و امیہ، او عیسائیوں مجھے اور میری ماں بی بی مریم کو اللہ کے علاوہ دو مشکل کشا مان لو، دو حاجت روا مان لو، دو داتا مان لو، دو دستگیر مان لو، دو نفع نقصان کے مالک مان لو، دو غیب دان مان لو، دو حاضر و ناظر مان لو، دو مشکلیں آسان کرنے والے مان لو، دو پکاریں سننے والے مان لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سوال کریں گے، کہیں گے اے عیسیٰ کیا تو نے عیسائیوں کو کہا تھا کہ عیسائی تجھے اور تیری ماں کو میرا شریک سمجھے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب کیا دیں گے؟ ذرا توجہ تو کرنا، عیسیٰ علیہ السلام وہی جملہ کہہ رہے ہیں جو تو نماز کے شروع میں کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ تو نماز میں کہتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ اگر میں نے کہا ہوتا کہ اللہ کے سوا میں عیسیٰ کو بھی سجدہ کرو، اللہ یہ تو شرک بن جاتا۔ اللہ اگر میں نے کہا ہوتا میں اللہ کے سوا میری ماں مریم کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھو، اللہ یہ تو شرک ہو جاتا۔ لیکن سبحانک، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ میں عیسیٰ تیرا نبی ضرور ہوں لیکن تیرا شریک کوئی نہیں۔ اللہ میری مریم، اللہ میری ماں مریم تیری ولیہ ضرور ہے لیکن تیری شریک تو کوئی نہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ لمبی بات ہے، کہتے ربا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وَرَبَّكُمْ۔ اے اللہ میں نے یہ بات تو ان سے نہیں کی، لیکن میں نے جو اپنی قوم کو بات کہی تھی اللہ وہ بات یہ ہے ان اعبدوا اللہ، او میری قوم والو عبادت عیسیٰ کی نہیں کرنی بلکہ عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ ان اعبدوا اللہ، او میری قوم والو عبادت میری ماں مریم کی نہیں کرنی بلکہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سارے کو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے، اور بی بی مریم اللہ کی ولیہ تھی۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کیا تو عیسائی کافر اور مشرک بنے یا نہیں بنے؟ انہوں نے بی بی مریم کو اللہ کے ساتھ شریک کیا تو وہ کافر اور مشرک بنے یا نہیں بنے؟ تو قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اگر اللہ کے ساتھ نبی کو شریک کر تب بھی شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی ولی کو شریک کر تب بھی شرک ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی مکے والے اس لیے مشرک تھے کیونکہ وہ بتوں کو سجدے کرتے تھے، بتوں کے نام پہ نظر نیاز دیتے تھے، بتوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے۔ ہم تو جی مشرک نہیں، ہم تو عاشق ہیں، اس لیے ہم تو سجدے کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کی قبروں کو، اللہ کے ولیوں کے نام پہ نظر نیاز دیتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں۔ وہ مشرک اس لیے تھے کیونکہ وہ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ ہم مشرک نہیں، ہم عاشق ہیں کیونکہ ہم ولیوں نبیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے چاہے کوئی اللہ کے ساتھ بت کو شریک کرے تب بھی کافر ہے، اللہ کے ساتھ ولی کو شریک کرے تب بھی کافر ہے، اللہ کے ساتھ نبی کو شریک کرے تب بھی کافر ہے، اس لیے کہ سبحانک اللہم، اے اللہ تو شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب یہ عقیدہ بھی ہو تو سبحانک اللہم کہتا جا، اللہ کی رحمتیں تجھ پہ برستی جائیں گی۔ لیکن نماز میں کہے سبحانک اللہم اور نماز کے بار کہے
مشکل کشائی 11ویں والا کرتا ہے، حاجت روائی بری امام کرتا ہے، یا علی مدد، یا حسین مدد، یا پیرانے پیر عبد القادر جیلانی مدد. تو ایسے سبحان اللہ اللہم کہنے پہ رحمت نہیں آتی بلکہ کیا آتی ہے؟ لعنت آتی ہے. آگے چل، سبحانک اللہم، اب مانا کرو، اے اللہ تو پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ اونچا اونچا، کس سے پاک ہے؟ کس سے پاک ہے؟ تیرا شریک کوئی نہیں. نبی تیرے پیارے ضرور ہیں، ولی تیرے پیارے ضرور ہیں، لیکن پیارا ہونا اور چیز ہے، شریک ہونا اور چیز ہے. اللہ یہ نبی ولی پیر فقیر تیرے پیارے ضرور ہیں، لیکن سبحانک اللہم، اے اللہ تو شریکوں سے، وبحمدک، وبحمدک، اور ساری تعریفیں بھی تیرے لیے، ساری تعریفیں بھی تیرے لیے. کچھ تعریفیں ہیں نبیوں کی، کچھ تعریفیں ہیں ولیوں کی، کچھ تعریفیں ہیں علماء کی، کچھ تعریفیں ہیں والدین کی، کچھ تعریفیں ہیں اولاد کی. اولاد والی تعریف اولاد کو دے، والدین والی تعریف والدین کو دے، نبی والی تعریف نبی کو دے، ولی والی تعریف ولی کو دے، اور اللہ والی تعریف کس کے لیے کیا کر. اب جواب تو نے دینا ہے، بارش برسانے والی تعریف کس کے لیے؟ کیونکہ برساتا کون ہے؟ اولاد دینے والی تعریف کس کے لیے؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والی تعریف کس کے لیے؟ نفع نقصان دینے والی تعریف کس کے لیے؟ دلوں کے حال جاننے والی تعریف کس کے لیے؟ غیب دان ہونے والی تعریف کس کے لیے؟ حاجت روا مشکل کشا ہونے والی تعریف کس کے لیے؟ ہاں کہتا ہے نماز میں، وبحمدک، میں اللہ والی جو تعریفیں ہیں وہ اللہ کے لیے کروں گا. اور گاڑی پہ لکھاتا ہے علی مشکل کشا. حالانکہ مشکل کشا ہونا کس کی تعریف ہے؟ داتا ہونا کس کی تعریف ہے؟ اور یہ کہتا ہے حضرت علی حجویری کو داتا جی. تعریف کس کی تھی؟ اللہ کی. دے کس کو دی؟ اللہ کے ولی کو دے دی. ناؤ میرے عزیز خیال کر، وبحمدک، اللہ میں تعریفیں بھی تیری کروں گا، وتبارک اسمک، اللہ برکت والا صرف تیرا نام ہے، وتبارک اسمک، اللہ برکت والا ہے نام تیرا. اللہ رزق دینے والا بھی تو ہے، برکتیں ڈالنے والا بھی تو ہے. اللہ اولاد دینے والا بھی تو ہے، برکت ڈالنے والا بھی تو ہے. اللہ مال دینے والا بھی تو ہے، برکت ڈالنے والا بھی تو ہے. اللہ علم دینے والا بھی تو ہے، برکت ڈالنے والا بھی تو ہے. اللہ صحت دینے والا بھی تو ہے، برکت دینے والا بھی تو ہے. اس لیے مسئلہ پکا، دینے والا بھی اکیلا اللہ، برکتیں ڈالنے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی دینے والا بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی برکتیں ڈالنے والا بھی. المبارک فی کل شیء ہو اللہ، برکتیں ڈالنے والا بھی اکیلا اللہ ہے. قرآن کی سیر کرنا، اللہ کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ کہتا ہے تبارک، سبحان اللہ. کس کتاب کا مسئلہ ہے؟ تبارک، تبارک
دکان میں تعویذ لٹکانے سے برکت نہیں آتی، برکتیں کون ڈالتا ہے؟ گھروں پہ علم لگانے سے برکت نہیں آتی، برکتیں کون ڈالتا ہے؟ تبارکا، اللہ کہتا ہے میرا بندہ برکتوں والی ذات تو وہ ذات ہے الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ کہتا ہے برکتیں ڈالنے والا تو وہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جواب دینا میرے عزیزا، نبی علیہ السلام پہ قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ جب نبی علیہ السلام پہ قرآن نازل کرنے والا اللہ، تو قرآن کہتا ہے برکتیں ڈالنے والا بھی کون ہے؟ دوسرا مقام قرآن کا ہے سورہ ملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کہتا ہے تبارکا، برکتیں وہ ڈالتا ہے الذی بیدہ الملک، جو مالک ہے۔ برکت وہ ڈالتا ہے جو کیا ہے؟ اور مالک اکیلا کون ہے؟ کوئی نبی مالک، کوئی ولی مالک، کوئی پیر مالک، کوئی فقیر مالک، کوئی زندہ مالک، کوئی مردہ مالک، کوئی عربی مالک، مالک اکیلا کون ہے؟ جب مالک اکیلا اللہ، سبحان اللہ، جاگ رہے اور نہیں جاگ رہے؟ تو مانگنا بھی اس سے چاہیے جو مالک ہو، جو کیا ہو؟ اور اللہ کے سوا جن کو لوگ پکارتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، کھجور کی ہڈی پہ جو سفید پردہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی اس پردے کا مالک بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کوئی ذرے کا مالک نہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ، میرے سوا کوئی ذرے کا مالک بھی نہیں ہے۔ اللہ، ذرے کا مالک بھی نہیں۔ جب مالک اکیلا اللہ، تو برکتیں ڈالنے والا بھی اکیلا کون ہے؟ تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، برکت والا ہے نام تیرے رب کا، ذو الجلال، جو بڑے جلال والا ہے، والاکرام، بڑی عزت والا ہے۔ اور نمازی نماز میں کھڑے ہو کے تو وعدہ کرتا ہے تبارک اسم ربک، برکت والا ہے صرف نام میرے تیرے رب کا، مسئلہ سمجھ ذرا، دینے والا بھی اکیلا اللہ، برکت ڈالنے والا بھی اکیلا کون ہے؟ خیال کر ذرا، سمجھ کے آگے چل۔ نبی علیہ السلام سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے، لیکن برکت ڈالنے والے نہیں بلکہ برکت مانگنے والے ہیں۔ نبی برکت ڈال نہیں سکتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ نبی برکت مانگتا ہے۔ نبی بارش دینے والا نہیں، نبی بارش مانگنے والا ہے۔ نبی اولاد دینے والا نہیں، نبی اولاد مانگنے والا ہے۔ نبی صحت دینے والا نہیں، نبی صحت مانگنے والا ہے۔ نبی مشکل کشائی کرنے والا نہیں، نبی مشکل کشائی مانگنے والا ہے۔ اسی طرح نبی بھی برکت نہیں ڈال سکتا، برکت ڈالنے والا اکیلا کون ہے؟ ذرا خیال کر،
امام الانبیاء سید الانبیاء سارے کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے بھوکے ہیں. نبی علیہ السلام کو بھوک نے ستایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے گھروں میں گئے. اپنی بیویوں سے فرمایا کوئی کھانے کی چیز ہے تو پیش کرو نا. انہوں نے کہا اے سرتاج ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود کوئی نہیں. نبی علیہ السلام اپنی بیٹی بطول جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے. فاطمہ میری بیٹی میری شہزادی مجھے کئی دنوں سے بھوک ہے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو پیش کر. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بابا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود کوئی نہیں. نبی علیہ السلام لوٹ جاتے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری محلے کی ایک عورت میرے پاس تھوڑا سا گوشت لے آئی اور تھوڑی سی روٹی لے آئی. میں خود بھی بھوکی تھی میرے شہزادے بھی بھوکے تھے لیکن میں نے وہ کھانا اندر رکھ دیا محفوظ کر کے کہ میرا بابا امام الانبیاء علیہ السلام بھوکا ہے یہ کھانا انہیں کھلاؤں گی. اپنے بیٹے کو میں نے کہا چل بھاگ شہزادے جلدی جا نانے کو بلا کے لے آ کھانے کا بندوبست ہو گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. خیال کرنا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی اندر جاتی ہیں وہ کھانا اٹھاتی ہیں. کھانے کے اوپر سے جو پردہ رکھا ہے جو ڈھکن رکھا ہے اس کو اٹھاتی ہیں تو اندر کھانا پہلے سے کئی گنا زیادہ پڑا ہوا ہے. اس کھانے کے اندر برکت آ جاتی ہے. اب گوشت بھی زیادہ ہے کھانا روٹی بھی زیادہ ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا لے کے آتی ہیں اپنے بابا امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے وہ کھانا پیش کرتی ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا فاطمہ تو کہہ رہی تھی گوشت کی 2 بوٹیاں ہیں تھوڑی سی روٹی ہے اس برتن کے اندر تو بہت سارا کھانا پڑا ہوا ہے اس کھانے میں تو بہت زیادہ کثرت ہے بڑی مقدار ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء علیہ السلام کی بیٹی کا جواب سن اور عقیدہ بنا. سیدہ فرماتی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بابا کھانا تو تھوڑا تھا لیکن میرے اللہ نے میرے کھانے میں برکت ڈال دی ہے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے برکت ڈال دی ہے. حضرت فاطمہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بابا امام الانبیاء علیہ السلام نے برکت ڈال دی ہے بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیا فرمایا برکت کس نے ڈالی ہے اللہ نے ڈال دی ہے. نبی علیہ السلام خوش ہوئے فرمایا او فاطمہ تجھے مبارک ہو آج تو نے بھی وہی جواب دیا ہے جو جواب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کی ولیہ بی بی مریم نے دیا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام جب بی بی مریم کے کمرے میں گئے دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا مریم یہ بے موسم پھل کدھر سے آئے ہیں؟ اللہ کی ولیہ کہتی ہے من عند اللہ. اے اللہ کے نبی یہ جو بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں ان میں آپ کا کمال بھی کوئی نہیں میرا کمال بھی کوئی نہیں بلکہ کمال صرف کس کا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس لیے مسئلہ سمجھ برکتیں ڈالنے والا کون ہے؟ برکت کیسے آتی ہے؟ نماز پڑھنے سے.
برکت کیسے آتی ہے زکوٰۃ دینے سے، برکت کیسے آتی ہے عشر نکالنے سے، برکت کیسے آتی ہے صدقہ کرنے سے، برکت کیسے آتی ہے استغفار کرنے سے۔ اور میرے عزیز 11ویں نکالنے سے برکت نہیں آتی۔ اور میرے عزیز خیال کرنا مکانوں پہ کالے اور سرخ جھنڈے لگانے سے برکت نہیں آتی۔ اور میرے عزیز خیال کرنا گاڑیوں کے شیشوں پہ پیروں کے فوٹو لگانے سے برکت نہیں آتی۔ اور میرے عزیز خیال کرنا دکانوں کے گلوں میں تعویذ رکھنے سے برکت نہیں آتی۔ برکت ڈالنے والا کون ہے؟ اور برکت تب آئے گی جب وہ راضی ہوگا۔ کفر اور شرک کرنے سے برکتیں نہیں آیا کرتی بلکہ لعنتیں برسا کرتی ہیں۔ اس لیے نماز میں کھڑا ہے تو وعدہ کر رہا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، برکت والا کس کا نام ہے؟ برکتیں ڈالنے والا اکیلا کون ہے؟ آگے چل وَتَعَالَى جَدُّكَ، اونچا ہے شان تیرا، اونچا ہے مقام تیرا، اونچا ہے رتبہ تیرا۔ باقی سب کے رتبے نیچے ہیں، تیرا رتبہ اوپر ہے۔ باقی سب کے شان بعد میں ہے، تیرا شان پہلے ہے۔ باقی سب کا مقام بعد میں ہے، تیرا مقام پہلے ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اونچا ہے شان تیرا، اونچا ہے مقام تیرا۔ اس لیے جنات نے جب اللہ کا قرآن سنا اور جنات اللہ کا قرآن سن کے جب اپنی بستی میں گئے، سورہ احقاف میں بھی ذکر ہے، سورہ جن میں بھی ذکر ہے، جنات اللہ کا قرآن سن کے جب اپنی بستی میں گئے، اللہ اکبر، جنہوں نے اپنی بستی میں جا کے ایک تقریر کی ہے، اللہ نے جنوں کی تقریر کو قرآن بنا دیا ہے۔ جنہوں نے کیا تقریر کی ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جنہوں نے قرآن سنا اور کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو بڑا عجیب کلام سنا ہے، اس جیسا میٹھا کلام تو آج سے پہلے سنا ہی نہیں ہے۔ اچھا جی آگے چلو ذرا، جنات کہتے ہیں یہدی الی الرشد، یہدی الی الرشد، جن کہتے ہیں ہم نے یہ قرآن سنا تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے، جنت والا رستہ دکھانے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ یہدی الی الرشد، اللہ کا سچا بندہ بنانے والی کتاب کا نام قرآن ہے، ایمان بنانے والی کتاب کا نام قرآن ہے۔ اور میرے عزیز ناراض نہ ہونا، آج اسلامی معاشرے میں قرآن کا کیا مقام ہے؟ کوئی فوت ہو گیا، کل خوانی کرانی ہے، اچھا جی قرآن منگوا لو، او جی رمضان کے اندر قاری صاحب تراویح میں قرآن پڑھ لیں، بس چھٹی ہو گئی، شبینہ کرنا ہے، قرآن پڑھوا لو۔ جنگ ہو گیا، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن منگوا لو۔ ہمارے عقیدے قرآن کے مطابق نہ ہو، ہمارا دین قرآن کے مطابق نہ ہو، ہمارا عمل قرآن کے مطابق نہ ہو تو صرف کل خوانیوں اور تلاوتوں سے ہم جنت نہیں جا سکتے۔ جنت تب جائیں گے او میرا عزیزا، عقیدہ بھی قرآن والا بنا، عمل بھی قرآن والا بنا۔ آگے جنات کہتے ہیں او لوگو، ہم نے قرآن سنا، قرآن نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا ہے، وَلَن
नुशरिका बिरब्बिना अहदा, हम अपने अल्लाह और रब के साथ किसी को भी शरीक नहीं करेंगे। वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई भी शरीक नहीं है, वो शरीकों से पाक है, वो वजीरों से पाक है, वो मुशीरों से पाक है, वो मददगारों से पाक है। जी जी वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा। आगे क्या कहते हैं? व अन्नहू ताला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा। जिन कहते हो लोगो हमें कुरान से ये बात समझ आई है, अन्नहू ताला जद्दु रब्बिना, हमारे रब का मकाम बड़ा ऊंचा है। क्या मतलब? मत्तखज़ साहिबतन वला वलदा, उसकी बीवी भी कोई नहीं और उसकी औलाद भी कोई नहीं। इसलिए तू नमाज में कहता है व ताला जद्दो का, अल्लाह तेरा मकाम बड़ा ऊंचा है। मतलब क्या है? अल्लाह तेरा मकाम इतना ऊंचा है कि तेरी बीवी भी कोई नहीं, तेरा मकाम इतना ऊंचा है कि तेरी औलाद भी कोई नहीं, तेरा मकाम इतना ऊंचा है कि तेरे बराबर भी कोई नहीं, तेरा मकाम इतना ऊंचा है कि तेरा शरीक भी कोई नहीं। आखिर में तू कहता है वला इलाहा गैरुका, अल्लाह तेरे सिवा इलाहा कोई नहीं, अल्लाह तेरे सिवा इलाह कोई नहीं। सुभान अल्लाह। तू नमाज में खड़ा होकर कहता है अल्लाह तेरे सिवा इलाहा कोई नहीं। इलाह किसे कहते हैं? जिससे तू माफौकल असबाब उम्मीद लगा ले वो तेरा इलाह है। जिससे तू माफौकल असबाब उम्मीद लगा ले वो तेरा क्या है? इलाह है। जाग जरा, औलाद की उम्मीद, रिज़्क़ की उम्मीद, बारिश की उम्मीद, सेहत की उम्मीद, इज्जत की उम्मीद, नफे की उम्मीद, नुकसान की उम्मीद, खोटी किस्मत खरी करने की उम्मीद, ये उम्मीदें अगर तू अल्लाह से लगा ले तो तेरा इलाह अल्लाह है। लेकिन अगर तूने किसी कब्र वाले से उम्मीद लगा ली ये मुझे बेटा दे देगा या दिलवा देगा, तो वो कब्र वाला तेरा इलाह बन गया। लेकिन अगर तूने रिज़्क़ की उम्मीद किसी तावीज के पुर्जे से लगा ली ये मुझे रिज़्क़ दे देगा या दिलवा देगा, तूने उस तावीज को अपना इलाह बना लिया है। तूने खोटी किस्मत खरी करने की उम्मीद अगर बरी इमाम से लगा ली तो बरी इमाम तेरा इलाह बन गया है। अगर तूने सजदा किसी कब्र को किया वो कब्र वाला तेरा इलाह बन गया। अगर तूने नजर नियाज किसी पीर फकीर के नाम पे दी तो वो तेरा इलाह बन गया। और हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाह कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, दाता कोई नहीं, दस्तगीर कोई नहीं, नफे का मालिक कोई नहीं, नुकसान का मालिक कोई नहीं, औलाद देने वाला कोई नहीं, खोटी किस्मतें खरी करने वाला कोई नहीं, सूरज चांद के निजाम को बनाने चलाने वाला कोई नहीं, बादलों में पानी को स्टोर करने वाला कोई नहीं, बरसात बरसाने वाला कोई नहीं, जमीन से सब्जे फल फूल उगाने वाला कोई नहीं, इल्लल्लाह। मगर अकेला कौन है? सुभान अल्लाह। इसलिए तू नमाज में कहता है वला इलाहा गैरुका, अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई इलाह नहीं है। क्या मतलब? अल्लाह तेरे सिवा मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मेरी सारी उम्मीदें तुझसे हैं, मेरी सारी उम्मीदें तुझसे हैं। रब्बा तेरे सिवा किसी से उम्मीद नहीं, सारी उम्मीदें मेरी तुझसे हैं। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी सैर कर कुरान की। कुरान बड़ी लज्जत वाली किताब है।
वला इलाहा गैरुक, अल्लाह तेरे सिवा इलाह कोई नहीं। और मेरे अजीज ख्याल करना, कुरान की सैर कर, तुझे कुरान बताएगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो रो के किससे मांग रहे थे, किससे मांग रहे थे? इसलिए कि आदम का इलाह कौन है? आदम खुद इलाह नहीं, बल्कि आदम का इलाह भी कौन है? तुझे नजर आएगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल मारे खा खा के आखिर अल्लाह से कहते हैं रब्बि अन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह मैं नूह मगलूब हो गया हूं, अल्लाह मैं बेबस हो गया हूं, अल्लाह मेरा जोर नहीं चलता, अल्लाह तू इन काफरों से मेरा बदला ले ले। नूह अलैहिस्सलाम मदद किससे मांग रहे हैं? तो नूह अलैहिस्सलाम का इलाह कौन है? अल्लाह है। आगे चलना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा है। जिब्राईल अमीन उधर अल्लाह के दरबार में जाके कहते हैं अल्लाह काफिर तेरे खलील इब्राहीम को आग में डाल रहे हैं, अल्लाह अगर हुक्म हो तो मैं जाके तेरे इब्राहीम को आग से बचा लूं। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम, अल्लाह अकबर, जिब्राईल मेरा हुक्म तो नहीं है लेकिन तुझे जाने की इजाजत है, चल चला जा इब्राहीम के पास। हजरत जिब्राईल उड़ते 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 सीधे हजरत इब्राहीम के पास पहुंचते हैं और कहते इब्राहीम अल्लाह का हाजत हो ना, कोई जरूरत है तो बता, मदद की जरूरत है तो बता, मैं तेरी मदद करने के लिए आसमानों से आया हूं। अगर तू हुक्म करेगा मैं 2 पहाड़ों को उठा के आपस में मारूंगा, सारे काफरों का कीमा बना दूंगा। हजरत इब्राहीम पूछते हो जिब्राईल खुद आया है या तुझे मेरे अल्लाह ने भेजा है? हजरत इब्राहीम कहते ना, जिब्राईल कहते ना इब्राहीम खुद आया हूं, अल्लाह ने नहीं भेजा। हजरत इब्राहीम कहते हो जिब्राईल चल वापस चला जा, मैंने नफे नुकसान की उम्मीद तुझसे नहीं रखी हुई, मैंने उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह से रखी हुई है। अगर वो चाहेगा तो बचा लेगा और अगर नहीं चाहेगा तो मैं जल के राजी हूं। इब्राहीम का इलाह कौन है? अल्लाह ने कहा चल इब्राहीम तूने इश्क में इंतहा कर दी है, मैं अल्लाह रहमत की इंतहा करने लगा हूं। काफरों ने इब्राहीम को आग में फेंका। अल्लाह ने कहा आग तुझे मैंने बनाया तो है जलाने के लिए, लेकिन आज कोई और नहीं आ रहा, मेरा खलील मेरा महबूब इब्राहीम आ रहा है। जैसे ही काफिर इब्राहीम को आग में फेंके और आग इब्राहीम को ऐसे अपनी गोद में ले लेना जैसे मां अपने बच्चे को गोद में ले लेती है। इब्राहीम खलीलुल्लाह का इलाह कौन है? आगे चलना, मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उम्मीद किससे लगाई हुई है? यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। आगे चल, अल्लाह का पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल से बीमार है। कितने सालों से? उम्मीद सिर्फ किससे लगाई है? अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी में उम्मीद सिर्फ अल्लाह से लगाई हुई है। 18 साल गुजर गए,
काफरों ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उसकी बीवी को बस्ती से भी निकाल दिया है और अपने एक झोंपड़े में रह रहे हैं। 18 साल गुजर गए। एक शैतान आता है बुजुर्ग की शक्ल में, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी से कहता है तू इस तरह कर, एक काला बकरा खरीद और उसे जाके बाबे अब्दुल हारिस की कब्र पे ज़बह कर, तेरा खामद ठीक हो जाएगा। हजरत अम्मा साहिबा के हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को वाकया सुनाती हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम की जबान से चीख निकल गई और कहने लगे रब्बा 18 साल से मेरा बदन बीमार है, लेकिन अल्लाह मैंने तेरे दर में दरखास्त नहीं की, सब्र करके लेटा रहा अल्लाह, लेकिन अब शैतान ने तेरी तौहीद पे हमला किया अल्लाह, इसलिए अल्लाह के दरबार में सवाल करते रब्बे अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह ने फरमाया मेरा अय्यूब उठ जरा, बैठ जरा मेरे अय्यूब। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उठ के बैठ जाते हैं। अल्लाह फरमाते और को ज़ुबिरजले का हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब। ऐ मेरा पैगंबर अय्यूब, जमीन पे ठोकर मारना तेरा काम है, जमीन से चश्मे निकालना मेरा काम है। अल्लाह ने पानी का चश्मा निकाल दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम की 18 साल की बीमारी 18 सेकंड से भी पहले खत्म हो गई। इसलिए मसला याद रख, अय्यूब पैगंबर ने उम्मीद किससे लगाई है? अल्लाह का पैगंबर है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, औलाद कोई नहीं, उम्र हो गई 120 साल है। अल्लाह का पैगंबर, औलाद, उम्र हो गई 100। हाँ, आज ये तावीज वाले तो औलाद के पूरे डिपू लेके बैठे हुए हैं। एक मुरीद आया ना, उसने कहा पीर साहब मुझे तावीज दें, मेरा बेटा हो जाए। उसने तावीज दिया, अल्लाह का करना कि बेटी हो गई। मुरीद आ गया, कहने लगा पीर साहब मैंने तावीज तो बेटे का लिया था। पीर ने कहा खोल तावीज, तो तावीज में लिखा था बेटा ना बेटी, बेटा ना। तो कहते मैंने तो लिखा था ना बेटा ना बेटी, और अगर बेटा हो जाता तो कहता बेटा ना बेटी। इसलिए मेरे अजीज, उम्मीद तावीज से न रख, उम्मीद कब्र वाले से न रख, उम्मीद सिर्फ किससे रख? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगंबर है। 120 साल गुजर गए, औलाद कोई नहीं, लेकिन उम्मीद सिर्फ किससे रखी हुई है? बीबी मरियम के कमरे में गए, देखा मरियम के पास बेमौसमे फल पड़े हुए हैं। और मरियम तेरे पास बेमौसमे फल किधर से आए हैं? बीबी मरियम कहती है मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से आए हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया जो मरियम को बेमौसमे फल दे सकता है, वो मैं बूढ़े ज़करिया को बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। रब का कुरान कहता है हुनालिका दा ज़करिया रब्बा। उधर खड़े खड़े अल्लाह के नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का एक कदम कमरे के अंदर है, दूसरा कदम कमरे से बाहर है। उस हाल में खड़े खड़े अल्लाह का पैगंबर किसे पुकार रहा है? हुनालिका दा ज़करिया रब्बा। उधर खड़े खड़े ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, फरमाया रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। अल्लाह औलाद के खजाने तेरे पास हैं, मैं ज़करिया के पास औलाद के खजाने कोई नहीं। अल्लाह औलाद के खजाने तेरे पास हैं, किसी नबी के पास औलाद के खजाने कोई नहीं। अल्लाह औलाद के खजाने तेरे पास हैं, इसलिए हबली
اللہ مجھے عطا کر دے اپنے خزانوں سے اللہ، لیکن مجھے اولاد بے دین نہیں چاہیے، اللہ مجھے اولاد مشرک نہیں چاہیے، اللہ مجھے اولاد کافر نہیں چاہیے، اللہ مجھے اولاد قبروں کی پجاری نہیں چاہیے، اللہ مجھے اولاد فنکار نہیں چاہیے، اللہ مجھے اولاد گانے بجانے والی نہیں چاہیے، اللہ مجھے اولاد نبیوں کی سنت کا مذاق اڑانے والی نہیں چاہیے، اللہ مجھے اولاد حرام خور نہیں چاہیے، بلکہ ذریتاً طیبہ، اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو دیندار ہو، اللہ اس سے تو بھی راضی رہے میں بھی راضی رہوں، اللہ ایسی اولاد دے۔ انکا سمیع الدعاء، اللہ دعائیں سننے والا تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ دعائیں سننے والا کوئی نہیں، دعائیں سننے والا تو ہی تو ہے۔ اس لیے میرے بھائی تو نماز میں کہتا ہے وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اللہ تیرے سوا الہ، سبحانک اللہم، اب مانا تم نے کرنا ہے، اے اللہ تو پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ اونچا بول، کس سے پاک ہے؟ وَبِحَمْدِكَ، ساری تعریفیں بھی کس کے لیے؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، برکت ڈالنے والا بھی اکیلا کون؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اونچا شان اور مقام صرف کس کا ہے؟ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، ساری امیدیں بھی کس سے لگانی ہیں؟ آئندہ جمعہ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو بیان کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔